بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجرس مزامير الشیطان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھنٹی شیطان کی بانسریاں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں مزامیر جمع اس وجہ سے استعمال فرمایا کہ بانسری میں ایسا تسلسل ہوتا ہے کہ وہ منقطع نہیں ہوتی، وہ ٹوٹتی نہیں ہے، گویا ہر سلسلہ ایک مزمار ہے۔ اس وجہ سے اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ لایا گیا۔ اس کو شیطان کی بانسری کیوں کہا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح گانا بجانا انسان کو ذکر سے روکتا ہے، اسی طرح اس سے بھی انسان ذکر و عبادت سے رک جاتا ہے۔ محدثین اس حدیث کو آداب سفر میں لاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سفر کے دوران جانور کے گلے میں گھنٹی ہو اور وہ مسلسل بجتی رہے تو پھر انسان دوسری عبادت میں مشغول نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زندیق لوگوں کی ایجاد ہے۔ یشغل المسلمین عن کتاب اللہ والصلاۃ، کہ مسلمان اس میں مشغول ہو کر قرآن اور نماز سے غافل ہو جائیں۔ گھنٹی شیطان کی ایسی بانسری ہے کہ جہاں گھنٹی ہوتی ہے وہاں شیطان خوش ہوتا ہے۔ اس سے مراد ہر قسم کی گھنٹی ہے، چونکہ آج کل تو گھنٹیاں کیا کہ کس قسم کے آلات آ چکے ہیں گانے بجانے کے، وہ بخوبی آپ واقف ہوں گے اس سے۔ جس چیز کو بھی بلا ضرورت بجایا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کی آواز گھنٹی جیسی ہو، بانسری ہو اور اس میں سر ہو، تو یہ بہت ہی بدنما قسم کا کام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس نے اپنے پاؤں میں جلاجل یعنی گھنگرو پہنے ہوئے تھی۔ اس میں بھی ایک قسم کی گھنٹی ہوتی ہے، تو اس کو فرمایا کہ نکل جا، ایسی جگہ میں فرشتے نہیں آتے۔ ایک اور روایت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے کہ ہر گھنٹی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چونکہ گھنٹی ناقوس لکڑی یا لوہے کا بڑا ٹکڑا جس کو چھوٹے ٹکڑے سے بجاتے ہیں، یہ اس کے مشابہ ہے، اس لیے منع فرمایا ہے، یا اس لیے کہ یہ ان معالی کے منہا میں سے ہے جن کی آواز میں کراہت ہے، یعنی ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں منع فرمایا گیا ہے، تو اس کی آواز میں بھی کراہت ہے، اس لیے فرشتے ساتھ نہیں دیتے۔ اس کی مزید تحقیق انشاءاللہ حدیث نمبر 38 میں آ جائے گی، اس میں پھر اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ بہرحال گانا بجانا اور گھنٹیاں اور اس قسم کے جتنے بھی آلات ہیں یہ سب حرام کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی چاہیے، کیونکہ یہ جو گانا ہے الغنا تنبت النفاق، کہ یہ جو گانا ہے یہ نفاق کو اگاتا ہے، منافقت کو اگاتا ہے، اور اسی طرح گانا بجانا یہ شیطانی کاموں میں سے ایک اہم کام ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الغنا رقیۃ الزنا، کہ غنا یہ زنا کا دم ہے، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ لِوُقُوعِ الْفَوَاحِشِ، یہ سب سے بڑے اسباب میں سے ہے، یعنی یہ فحش کاموں کے واقع ہونے کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے یہ گانا۔ تو گانا سننے سے انسان میں ایک قسم کی لذت پیدا ہوتی ہے گناہ کی طرف بڑھنے کی، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گانے کو خود بھی نہ سنیں
اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے کہ وہ بھی گانا نہ سنیں۔ امید ہے کہ آج کا یہ سبق ہمارا آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔